وہ دونوں آمنے سامنے تھے نہ جانے کتنے سال بعد۔ گلمنے نے پیچھے سے جھانک کر دیکھا تو وہ بھی مہر کو دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ اس کی نظر مہر کے جلے ہاتھوں پر بندھی پٹی پر گئی تو اس نے فوراً خان کو ہلا کر اس کی توجہ مہر کی حالت کی طرف کروائی جو وہ مشکل ہی کھڑی تھی۔ وہ جو نہ جانے کتنی دیر سے اس کا چہرہ ہی دیکھ رہا تھا، گلمنے کے ہلانے پر ہوش میں آیا جو مہر کی خراب حالت کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ وہ فوراً حواس میں آتے اس کی طرف بڑھا اور اسے گلے لگایا۔ کہاں چلی گئی تھی تم مہوش؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ وہاج کا جب مجھے پتا چلا تو میں ابو کے ساتھ آیا تھا، مگر وہاں تمہارے گھر والوں نے ہمیں تم سے ملنے نہیں دیا۔ اور یہ سب کیا ہے؟ یہ حالت کیسے ہوئی تمہاری؟ اور تمہاری دوسری شادی کس سے ہوئی تھی؟ کیا یہ سب اس نے تو نہیں کیا؟ خان کو اس کے شوہر پر غصہ آیا تھا۔ مہر کو خاموش دیکھ وہ اس کا سامان پکڑنے باہر بڑھا اور گلمنے اسے لے کر اندر آئی جو کٹ پتلی کی طرح اس کے ساتھ چلتی گئی۔ او خچا، تم یہاں کیا کر رہے؟ تمہارا بچہ لوگ کہاں ہے؟ وہ نہیں آئے؟ زمارے مہر کو دیکھتے اب ایک نظر میں ہی پہچان گیا تھا، جبکہ مہروش بھی اسے دیکھ کر چونکی تھی۔ یحییٰ خان بھی ان دونوں کو حیرت سے دیکھنے لگا جو ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے۔ آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی؟ کہاں گئی مہر؟ جنید، مجھے جواب چاہیے۔ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ 10 منٹ کے اندر مجھے مہر چاہیے؟ اور اب تو صبح ہونے کو آئی ہے مگر مہر کا کوئی نام و نشان نہیں۔ داؤد کے اپارٹمنٹ میں اس کی آواز گونج رہی تھی جبکہ جنید اس کے آگے سر جھکائے کھڑا تھا۔ آئی ایم سوری سر، ڈھونڈا اسے جاتا ہے جو گما ہو، جو خود کہیں چلا جائے اسے ڈھونڈنا ناممکنات میں سے ہو جاتا ہے۔ جنید ہی بات داؤد کا دل چیر دینے والی مگر سولہ آنے سچ تھی۔ داؤد کا گھر جل چکا تھا، تبھی اس کی رینوویشن چل رہی تھی، اس لیے وہ سب داؤد کے اپارٹمنٹ شفٹ ہو چکے تھے۔ بچے بھی کمرے میں تھے۔ وہ مہر کو ڈھونڈنے میں ہر ایک سورس لگا چکا تھا مگر وہ یہ نہیں جان پایا تھا کہ مہر کہاں ہے، سوائے اس بات کے کہ وہ کسی اور شہر منتقل ہو چکی ہے اور اسے اسٹیشن پر دیکھا گیا تھا، مگر وہ کس ٹرین میں بیٹھی، کس وقت بیٹھی، وہ یہ نہیں جان پائے تھے۔ ابھی وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اسے مہر کی کتنی بری عادت لگ چکی ہے، اور عادت محبت سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ بہت چلاک نکلی تم تو حسینہ، تم تو مکاری میں مجھے بھی پیچھے چھوڑ گئی، روما نے حسینہ کو مکاری سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت ایک پوش علاقے کے کیفے میں آمنے سامنے بیٹھی اپنی کامیابی کا جشن منا رہی تھیں، جس کی اہم وجہ مہر کا ان کے درمیان سے مکھن میں بال کی طرح نکل جانا تھا۔ آخر تم نے وہ کر ہی دکھایا میری سوتیلی بہن جو میں نہ کر پائی۔ روما کی بات پر حسینہ بل کھا کر رہ گئی۔ ڈونٹ ایور کال می بہن، میں یہاں تک اپنی قابلیت سے پہنچی ہوں۔ روما، تم نے ایک ہیرے کو چھوڑ کوئلے کو اپنا لیا جو کسی کام کا نہیں۔ اس کا اشارہ صاف شمس کی طرف تھا جس پر روما جل کر رہ گئی۔ ایک یہی دکھ تو اسے کھائے جا رہا تھا کہ وہ جلد بازی میں داؤد جیسے امیر بندے کو چھوڑ کر شمس جیسے حسن پرست کے پاس آ گئی۔ مت بھولو کہ اگر میں تمہیں داؤد کی زندگی میں داخل نہیں کرتی تو تمہاری یہاں کوئی حیثیت نہیں ہو۔ وہ بالوں کو ایک ادا سے جھٹک کر بولی تو وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ یاد رہے تمہیں، کسی بھی حال میں آخر پر داؤد کو مجھے دینا ہی ہوگا، پھر میں اسے خود سنبھال لوں گی۔ روما کے کہنے پر حسینہ نے تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ چاہے کچھ بھی کر لو روما، میں داؤد کو تمہیں کبھی نہیں دوں گی۔ ہاتھ آئی سونے کے انڈے دینے والی مرغی، بھلا کون ہاتھ سے جانے دیتا ہے؟ آج رات تو میں داؤد کو اپنا بنا کر رہوں گی۔ اس نے روما کو شاطرانہ نظروں سے دیکھتے دل ہی دل میں آج رات کے بارے میں کھچڑی بنائی۔ یحییٰ اور مہروش بیٹھے پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے۔ جب مہر کے والد نے ان کے رشتے کے لیے منع کر دیا تھا تب یحییٰ اور مہر کی نہ صرف بہت اچھی ہو گئی تھی بلکہ وہ ایک دوسرے کے منہ بولے بھائی بہن بھی بن چکے تھے۔ جہاں مہر کو اپنے بہن بھائیوں کے پیار کی محرومیاں ملی تھی، وہیں یحییٰ نے اس کے بھائی کے پیار کی کمی بھی پوری کر دی تھی۔ یحییٰ کی بہن کی کمی بھی مہر کے ذریعے پوری ہو گئی تھی۔ اب تو وہ ایک دوسرے سے اپنی روزمرہ زندگی کے بابت بات کیے نہ تھکتے تھے۔ وہاج کے باہر جانے کے بعد بھی یحییٰ نے اپنی طرف سے مہر کا پورا خیال رکھا۔ نہ صرف وہاج شادی کے بعد بھی اسے یحییٰ سے ملوانے لے گیا تھا، مگر یہ سب تب تک تھا جب تک وہاج تھا۔ جب وہاج گیا تو اب درہم برہم ہو گیا۔ یحییٰ لوگوں کا گھر بدل گیا تھا، اس کا فون نمبر بدل گیا، مہر سے اسے ملنے نہیں دیا گیا، انہیں بتائے بغیر مہر کی شادی بھی کر دی گئی۔ اس طرح ان کا رابطہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ ایک دوسرے کے سامنے تھے اور ان ماہ و سال کی تفصیل ایک دوسرے کے گوش گزار کر رہے تھے۔ تمہارے شہر کو تمہاری قدر ہی نہیں، اب میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا، تم مجھ پر بوجھ نہیں، خبردار جو کہیں جانے کی بات کی۔ اس کے رکھنے پر جو کچھ کہنے کا ارادہ رکھتی تھی منہ بسور کر رہ گئی، جس پر یحییٰ اور یہاں تک کہ زمارے بھی ہنس دیا۔
جبکہ وہ زمارے کو پکڑنے اس کی خبر لینے اس کے پیچھے بھاگی۔ 2 دن بیت گئے تھے، مہر کا کچھ پتہ نہ چلا۔ داؤد تھکا ہارا گھر آیا تو ریان اور ایان کو اپنا انتظار کرتے پایا۔ ڈیڈ، مما کہاں ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا آپ انہیں لے آئیں گے۔ ریان نے آگے آ کر اسے روکتے کہا تو وہ کچھ نہ بول پایا۔ آپ نے ہم سے جھوٹ بولا، آپ گندے ہو، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ ایان آگے آتا اس سے مکے مارتا کہنے لگا، جبکہ اس کا دھیان تو صرف ایان کے پاؤں پر تھا، بیٹا یہ کیسے ٹھیک ہوا؟ کب ہوا؟ آپ چل سکتے ہو؟ اس کی خوشی اور حیرت دیدنی تھی، لیکن وہ اسے پیچھے دھکا دیتے اندر بھاگ گیا۔ سر، اگر آپ نے غور کیا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا کہ میم مہر نے ایان کی کتنی کیئر کی تھی ان سالوں میں، کہ نہ صرف انہوں نے ایان کو چلنے کے قابل بنا دیا بلکہ وہ کسی بھی ریس میں پارٹیسپیٹ بھی کر سکتا ہے، مگر آپ نے ان کی سنے بغیر انہیں اتنا کچھ سنا دیا۔ سر، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جنید آج پہلی بار بولا تھا اور کھل کر بولا تھا، جبکہ داؤد سر پکڑ کر نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ آخر وہ اپنے کس کس نقصان پر روتا، مگر اب تو وقت گزر چکا تھا۔ مہر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی چاند کو تک رہی تھی، جو اسے آج کئی سال بعد اپنی طرح پھر تنہا لگ رہا تھا۔ آج وہ ایک بار پھر تنہا رہ گئی تھی، پہلے وہاج، پھر اس کے ماں باپ، اور اب داؤد نے بھی اسے اس مجدار میں تنہا کر دیا تھا۔ ایک آنسو ٹپک کر اس کے رخسار پر بہہ نکلا تھا۔ زندگی کا چکر جہاں سے شروع کیا تھا وہیں آ رکا تھا، جس پر اس نے اتنا یقین کیا وہ حاج کی جگہ اسے دی۔ اپنے دکھ سکھ جس سے بانٹے، وہ تو اسے کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اسے روما پر یقین تھا، وہ ان کے درمیان نہ ہو کر بھی سچی تھی، اور وہ داؤد کا سب کچھ ہو کر بھی جھوٹی۔ داؤد سمجھ رہا تھا کہ مہر اسے حسینہ کی وجہ سے چھوڑ گئی ہے، مگر سچ اس سے بالکل مختلف تھا۔ داؤد کی بے یقینی اور بے اعتباری مار گئی تھی مہر کو، جس نے اسے گھر چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اگر اب بھی ریان ایان کی جان مصیبت میں نہ پڑتی تو وہ کبھی واپس پلٹ کر نہ جاتی۔ ہاسپٹل سے نکلنا بھی ایک الگ اور مشکل مرحلہ تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو بہت تکلیف میں تھی وہ، مگر پھر بھی جانے سے پہلے ایک بار وہ اپنے بچوں کا ہی چہرہ دیکھ کر آئی تھی، انہیں پیار کر کے آئی تھی۔ اور رہی بات داؤد کی، تو اسے بس اس نے ایک بار دیکھا تھا، کیونکہ اگر وہ دوبارہ دیکھتی تو شاید اسے چھوڑ کر جا نہ پاتی۔ اسے سنا تھا نرس سے کہ اسے یہاں لانے والا اور اس کے لیے حد پریشان ہونے والا اس کا شوہر ہے، مگر اس کو اسے حال میں پہنچایا بھی تو اس نے تھا نا، وہ یہ کیسے کس کو بتاتی۔ بوا نے نکلتے ہوئے اسے دیکھ لیا تھا، مگر ان کو اپنی قسم دے کر وہ خاموش کرا بیٹھی تھی، اور انہیں ریان ایان کا خیال رکھنے کی تاکید کرتی وہاں سے جا چکی تھی، اس بات سے بے خبر جو بچے اسے دیکھ کر جیتے تھے اسے دیکھے بغیر جی بھی پائیں گے یا نہیں۔ حسینہ رات کے پہر شیشے کے سامنے کھڑی ریڈ لپسٹک سے اپنے ہونٹوں کو سجاتی تھی۔ آج وہ داؤد کو اپنے بس میں کرنے کا پورا ارادہ رکھتی تھی۔ بلیک نائٹی اس کے جسم کی رعنائیوں کو چار چاند لگا رہی تھی۔ کمرہ سینٹڈ کینڈل سے مہک رہا تھا۔ خود کو اچھی طرح باڈی لوشن لگاتی وہ لگاتار دھیمے دھیمے گنگنا رہی تھی، داؤد آج یقیناً تم مجھے دیکھ کر نہیں رک پاؤ گے اور خود کو میرے حوالے کر دو گے، مجھے یقین ہے، اس نے بہکے انداز میں کہا۔ ان بچوں کا بھی جلد ہی بندوبست کرتی ہوں، زندگی عذاب کر رکھی ہے انہوں نے، اس دن آگ میں جل کر مر کیوں نہیں گئے؟ باہر سے ریان ایان کے رونے کی آواز پر وہ غصے سے بپھری اونچی آواز میں بولتی باہر گئی۔ کیا بکواس ہے، کیا رینی لگائی ہے، شرم نہیں آتی کسی کی پرسنل لائف ڈسٹرب کرتے؟ اب اگر ذرا بھی آواز آئی تو گلا گھونٹ دوں گی۔ توبہ، جب سے مہر سے جان چھوٹی ہے تم لوگوں کا تو باجا ہی نہیں بند ہو رہا۔ اگر اتنی ہی عزیز ہے وہ ماں تو ادھر کیوں بیٹھے ہو، اسے ڈھونڈتے کیوں نہیں، اس کی طرح چلے کیوں نہیں جاتے؟ حسینہ کے باہر آ کر انہیں ڈانٹنے پر وہ بری طرح ڈر گئے تھے۔ بوا نے اس کا واہیات لباس دیکھ ان کو فوراً اپنے پیچھے چھپایا تاکہ وہ حسینہ کو نہ دیکھ سکیں، اور منہ میں توبہ توبہ کرنے لگی۔ معاف کریے گا میڈم، بچے ہیں ابھی چپ ہو جائیں گے، بہتر ہوگا انہیں چپ کرا لیں، اگر میں انہیں چپ کرانے پر آئی تو یہ کبھی بول نہیں پائیں گے۔ اس نے پیچھے سے ڈرے سہمے سے ایان کو جھانکتے دیکھ کر اس کا منہ اپنے لمبے ناخنوں سے دبوچ کر کہا، آپ بہت بری ہیں، میری مما کو آنے دیں، وہ آپ کا منہ توڑ دیں گی۔ ایان غصے اور ڈر سے اس کے ہاتھ پر کاٹتے اندر کمرے میں بھاگ گیا، جبکہ وہ درد سے بلبلا کر رہ گئی۔ اس کی تو میں، اس سے پہلے کہ وہ اس کے پیچھے جا کر اسے مارتی، گاڑی کے ہارن کی آواز پر اپنے کمرے کی طرف بھاگی تاکہ باقی کی تیاری کر سکے۔ داؤد اپنے اس بکھرے ہوئے گھر میں لوٹا تھا جہاں اس کی ساری یادیں خاک ہو چکی تھیں۔ اپنے کمرے کو کھول کر جب وہ اندر آیا تو کانچ کا ایک ایک فریم نیچے گرا تھا، جبکہ ان کے اندر ایک بھی تصویر نہیں تھی۔ چیزوں کا جلنا تو سمجھ میں آتا تھا، مگر یہ فریم نیچے کیوں بکھرے پڑے تھے اور ان کے اندر لگی تصاویر کہاں گئیں؟
تو کیا مہر اسے پہلے ہی چھوڑ کے جانے کا سوچ چکی تھی؟ اس کا کمرہ اندر کی طرف ہونے کی وجہ سے بچ چکا تھا، اس لیے کافی حد تک وہ جگہ ٹھیک تھی۔ وہ فوراً الماری کھولنے گیا تو اندر مہر کے کپڑے غائب دیکھ اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ اسے ہر حال میں اس بات کا پتہ لگانا تھا، تبھی وہ الٹے پیروں باہر کی طرف بھاگا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ گھر کی طرف پہنچا تھا تاکہ وہ جنید اور بوا سے پوچھ سکے کہ وہ اس بارے میں باخبر تھے۔ بوا، بوا کہاں ہیں آپ؟ باہر آئیں۔ اس کی آواز پر بوا ہڑبڑا کر باہر آئیں۔ باہر تو جنید بھی آ گیا تھا۔ بوا، جو میں پوچھوں مجھے سچ سچ بتائیے گا، کیا مہر گھر چھوڑ کر جانے والی تھی؟ کیا اس کے بارے میں آپ جانتی تھیں؟ اس کے کڑے تیور دیکھ بوا نے بمشکل تھوک نکلا۔ جی بیٹا جی، میں جانتی تھی، اور صرف یہی نہیں، مہر بٹیا تو آپ کے نکلنے کے بعد ہی اپنا سامان باندھتی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اگر آگ نہ لگتی تو وہ کبھی واپس نہ آتی۔ بوا نے صاف اور سیدھے لفظوں میں کہا۔ کیا مطلب؟ داؤد اب تک دنگ تھا۔ مطلب یہ کہ جب گھر میں آگ لگی تھی میں نے مہر بٹیا کو فون کیا تھا اور وہ ریان ایان کا سنتی الٹے پیر بھاگی آئی تھیں۔ یہ ریان ایان ہی تھے جن کے لیے وہ اپنی جان تک وار گئی تھیں، اور آپ نے انہی کی مخلصی پر شک کیا۔ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا کہ وہ چلی گئیں، کیونکہ اگر وہ یہاں رہتی تو آپ پھر انہیں کسی نہ کسی طرح دکھ دے دیتے۔ بوا نے آج صحیح لفظوں میں سے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ کیوں بوا، آخر کیوں؟ کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ وہ شکستہ حال ہوتے اپنے گھٹنوں کے بل گرا، کیونکہ جب تک آپ کے درمیان دوری نہیں آئے گی آپ ان کی قدر نہیں جان پائیں گے۔ بوا یہ کہتے جا چکی تھی جبکہ وہ یہ سوچ کر خود کو دلاسا دے رہا تھا کہ وہ اس سے نہ صحیح مگر اس کے بچوں کو انتہا کا چاہتی ہے، مگر وہ اس سے اس جیسی بے لوث محبت نہ نبھا پایا۔ وش، اب تم کیا کرو گی؟ خان کے پوچھنے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اپنے ساتھ لائی ہوئی اپنی سی وی اس کی طرف بڑھائی۔ وش، یہ کیا تم ڈاکٹر ہو تو پھر تم نے ٹیچنگ کیوں کی؟ یحییٰ جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ مجبوری، مجبوری کی ہی تو بات ہے۔ جب تک وہ حاج تھا تب میں نے ہاؤس جاب سٹارٹ کی تھی، مگر اس کے جانے کے بعد کسی نے اجازت ہی نہیں دی، یا یوں کہا جائے کہ میرے بھائیوں کو مجھ پر یقین نہ تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ میں باہر آوارہ گردی کے لیے رکتی ہوں، رات کو شفٹ کی بجائے ہوٹلنگ کرتی ہوں۔ تبھی انہوں نے مجھے کہا کہ میں یا تو ٹیچنگ کر لوں یا گھر بیٹھی رہوں، اور کھانے کے لیے کمانا تو ضروری تھا، تبھی ٹیچنگ ہی کر لی، کیونکہ گھر میں عزت کے لیے چھت تو تھی۔ مہر نے ایک ایک بات سنتے یحییٰ کا دل گہرائیوں میں ڈوبتا گیا۔ اتنا درد، اتنا صبر، اتنی تکلیف سہنے کے بعد بھی یہ لڑکی زندہ کیسے تھی؟ سچ کہتے ہیں اگر سر پر ماں باپ نہ ہوں تو دنیا رول کر رکھ دیتی ہے، اور یہی مہر کے ساتھ ہوا تھا۔ مہر، اگر تو تم یہ جاب اپنی خوشی کے لیے یا شوق سے کرنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم یہ اس لیے کر رہی ہو کہ کسی پر بوجھ نہ بنو تو میں اس کی کبھی اجازت نہیں دوں گا۔ یحییٰ کے فکرمندانہ انداز پر وہ مسکرا کر رہ گئی۔ جو اپنا پن وہ اپنے سگے بھائیوں سے چاہتی تھی آج وہ اسے یحییٰ دے رہا تھا۔ کیسی قسمت تھی اس کی جس میں اس کے اپنوں کا ہی ساتھ نہ تھا۔ فکر مت کریں لالا، میرا شوق ہے یہ، اور وہ حاج کی خواہش تھی جسے میں اب پورا کروں گی۔ اس کے پختہ ارادوں کو توڑنے کی سکت یحییٰ میں نہ تھی، تبھی اس نے خاموشی سے اجازت دے دی تاکہ مہر کو اس سے کوئی گلہ نہ رہے۔ اسی بہانے وہ داؤد کی تلخ یادوں سے تو باہر نکلتی۔ داؤد جوں ہی شکستہ قدموں سے اپنے کمرے میں آیا تو کمرے کا بدلہ ماحول دیکھ اس کے اعصاب چٹک گئے۔ کمرے میں نیم اندھیرا اور سینٹڈ کینڈلز کی خوشبو نے اس کے انگ انگ میں آگ لگا دی تھی۔ اسے جاننے میں ذرا دیر نہ لگی تھی کہ یہ کس کی مکاری ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے وہ پلٹتا دو نرم نرم خوبصورت ہاتھ نے اس کے ارد گرد گھیرا باندھا۔ کہاں جا رہے ہو داؤد؟ مجھے یقین ہے کہ اتنے دن کی انتھک محنت نے تمہیں تھکا دیا ہوگا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم میری قربت میں تھوڑی دیر آرام کر لو۔ یقین کرو تم مجھ سے مایوس نہیں ہوگے، میں تمہیں مہر سے بھی زیادہ چاہت دوں گی کہ تم اس رات کو بھلا نہیں پاؤ گے۔ حسینہ نے پیچھے سے ہی اس کے کان کے قریب منہ کرتے سرگوشیانہ انداز میں انتہائی نیچ بات کی، اور اس کے کان پر گرم سانسیں چھوڑیں۔ وہ کسی بھی طریقے سے آج اسے یہاں سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ آج اسے اپنا بنانا اس کی ضد بن گئی تھی۔ داؤد کے اعصاب بوجھل ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ حسینہ کے بازوؤں پہ پھیرتے ہوئے پیار سے اس کے ہاتھوں پر لایا۔ آج مہر کے مائکے میں صفِ ماتم بچھی ہوئی تھی۔ اتنے عرصے بعد وہاں پھر سے سوگ کی لہر چھائی تھی۔ بڑی بھابھی کا رو رو کر برا حال تھا، جس کا بیٹا اسکول سے واپس آتے وقت سٹریٹ کراس کرتے وقت تیز رفتار گاڑی کا شکار ہو گیا تھا۔ انہیں دیکھ سبھی اس گھر میں ہوئی جوان موت کو رو رہے تھے۔ بڑے بھیا بھی بڑی مشکل سے دل میں اٹھتے درد کو دبا رہے تھے۔ بیٹے کی جوان موت نے اس کی کمر توڑ دی تھی۔
یہ تو ہونا ہی تھا، جوان بہن کو بوجھ کی طرح پالا، کیا ہمیں نہیں پتا یہ بھابیاں کیا سلوک کرتی ہیں اس بیچاری مہر کے ساتھ؟ ہاں بیچاری چپ چاپ ان کے ظلم سہتی چلی گئی۔ صحیح کہہ رہی ہو تم، ہو نہ ہو یہ اس کا ہی صبر ان پر پڑا ہے۔ ایک بات دوسری، دوسری کے بعد تیسری عورت بولتی چلی گئی۔ اب دیکھتے ہیں اگلی باری کس کے بچے کی آتی ہے، کیونکہ یہ تینوں اس کی برابر کی مجرم ہیں۔ ان سب کی باتیں تینوں بھابھیوں کے دل ہلا رہی تھیں۔ بڑی بھائی کو شدت سے اپنی بہن کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا احساس ہوا۔ باقی بھائیوں کا حال بھی ان سے مختلف نہ تھا، بھابھیوں کو پچھتاوے کے ناگ ڈس رہے تھے۔ بڑی بھابھی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ انہیں آج سمجھ آئی تھی بچے بے شک اپنے ہوں یا پرائے، ان کو کبھی دل دکھانے والی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب انہیں احساس ہوا تھا کہ جب انہوں نے ایان کو لنگڑا کہا تھا تو مہر کو کیسا لگا تھا۔ اب تو ان کا اپنا بچہ ہی نہ تھا، دوسرے کے بچے تو پیارے لگنے ہی تھے۔ جب ان کے بچے کی لاش کو لے جایا گیا تو ان کی آہو پکار عروج پر تھی۔ اب تو بس ان کی ایک ہی فریاد تھی کہ انہیں ایک بار ہی صحیح مہر سے ملوا دیا جائے، تاکہ وہ ایک بار مہر سے معافی مانگ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکیں۔ بڑے بھیا نے کل مہر کے گھر جانے کی ٹھان لی تھی، وہ سب ایک آخری بار مہر سے ملنا چاہتے تھے۔ مہر جب اپنی ویکسین لے کر پہنچی تو اس کی اتنی اچھی کارکردگی دیکھ اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ پہلا دن اس کا کافی تھکا دینے والا گزرا تھا۔ جب وہ واپس آنے لگی تو ایک دم چکر آنے سے وہ نیچے گری تھی۔ نرس نے فوراً اپنی ساتھی کی مدد سے اٹھایا اور ڈاکٹر کو بلانے بھاگی۔ داؤد نے اس کے نرم ہاتھوں سے پکڑتے حسینہ کو اپنے آگے کیا اور اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ حسینہ اس وقت اپنی خوبصورتی پر نازاں تھی، جس نے داؤد کو اپنے بس میں کر لیا تھا۔ داؤد کا ایک ہاتھ حسینہ کی کمر سے سرکتا ہوا اوپر ہوا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا، جسے سن کر حسینہ کے گال سرخ ہو گئے۔ داؤد کا ہاتھ سرکتا ہوا عین اس کی گردن پر آ گیا تھا۔ اس کی گرم سانسیں حسینہ کی گردن جھلسا رہی تھیں۔ اس کے کان پر جھک کر بڑے پیار سے سرگوشی کی۔ کوشش اچھی تھی، مگر میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تمہارے 2 ٹکے کی بازاری عورتوں والی حرکتوں سے مجھے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ چیپ حرکتیں اپنے ان دوسرے عاشقوں کے لیے رکھو جو تمہاری یہ غلیظ جوانی دیکھ کر رال ٹپکائیں۔ میرے سے کوسوں دور رہو۔ اچانک ہی وہ اس کی گردن اپنی انگلیوں کی سخت فولادی گرفت میں لے کر غرایا تھا کہ حسینہ کا منہ اتنی تذلیل پر سرخ ہوا تھا۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں اپنی اتنی وفاشار بیوی چھوڑ کر تمہیں اپنے لیے چنوں گا؟ ہے کیا تم میں؟ اس نے حسینہ کے بالوں کو دبوچ کر کہا کہ وہ چیخ کر رو پڑی۔ چھوڑو داؤد پلیز، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ سارا مسکارا اس کے منہ پر بہہ کر اس کا منہ کالا کر گیا۔ درد ہو رہا ہے تمہیں؟ ہاں ہاں ہاں، تم جیسی عورت کو پتا بھی ہے کہ درد ہوتا کیا ہے۔ صرف تمہاری وجہ سے آج میں اپنی بیوی سے دور ہوں، ورنہ آج وہ میرے پاس ہوتی۔ تمہیں اپنے جال میں پھانسنے کے لیے مجھے اس سے لڑائی کا دکھاوا کرنا پڑا تاکہ تم سے اپنی چیزیں واپس لے سکوں۔ حقیقت سن کر حسینہ کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ مطلب وہ اتنی دیر سے پاگل بنتی رہی اور وہ اسے پتہ ہی نہ چلا؟ یہ جھوٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ ہذیانی انداز میں چلائی تو داؤد نے کہکا لگایا۔ ایسا ہو چکا ہے حسینہ ڈیئر، جس جائیداد کو لینے کے لیے تم نے اتنے جتن کیے وہ تو آگ میں جل کر خاک ہو گئی۔ اب تمہارا کیا ہوگا؟ تم نے تو یقیناً میرے سے دوبارہ سائن کرانے چاہے تھے، مگر ناکامی کے علاوہ تمہارے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ داؤد نے حیران ہونے کی اداکاری کرتے کہا، اب تم سب کچھ تو کھو چکی، مگر اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس کا خطرناک حد تک خوفناک لہجہ حسینہ کی جان لینے کے در پہ تھا۔ وہ جیسے ہی خوف کے مارے پیچھے کھسکنے لگی، داؤد نے جنید کو آواز لگائی۔ اس کی آواز لگانے کی دیر تھی کہ جنید کچھ ہٹی کٹی عورتوں کو لے کر کمرے میں داخل ہوا، جن کے ہاتھوں میں جدید طرز کے ہنٹرز تھے۔ داؤد کے ایک اشارے پر ان کے ہاتھ ہوا میں بلند ہوئے تھے اور حسینہ پر برستے چلے گئے۔ مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، رحم کرو مجھ پر۔ داؤد درد ہوتا ہے، روکو انہیں پلیز۔ حسینہ کے نہ رکنے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ شاید میں تم پر اس حد تک ظلم نہ کرتا، مگر تم نے میری بیوی بچوں کی جان لینی چاہی، جس کے لیے تم اپنی جان بھی دے دو تب بھی کم ہے۔ داؤد اپنا کوٹ جھٹکتا اسے دیکھ زہر خند لہجے میں کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ حسینہ کو مکمل یقین ہو گیا تھا کہ اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مہروش کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ہسپتال کے اسٹریچر پر پایا۔ ہاتھ پر ڈرپ لگی دیکھ وہ الجھن سے اٹھی۔ اس کے اٹھنے پر نرس بھاگ کر اس کے قریب آئی۔ ڈاکٹر، آپ بے ہوش ہو گئی تھیں، آپ کو مس شیلا نے چیک کیا ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ جب آپ کو ہوش آئے تو ان کے کیبن میں آ جائیے گا۔ نرس کی بات پر اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا اور نہ سمجھی میں سر ہلا دیا۔
اسے لگا کہ صبح ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے اسے چکر آ گئے۔ اس نے ٹرپ ختم ہونے کا انتظار کیا اور فوراً ڈاکٹر شیلا کے کیبن میں گئی۔ اس کی ڈیوٹی ختم ہونے والی تھی، تبھی اس کو گھر جانے کی جلدی تھی۔ اسے پتا تھا یحییٰ پریشان ہو رہا ہوگا۔ آئیے مس مہوش، آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی میں۔ جیسے ہی وہ اندر آئی ڈاکٹر سیدھی ہوئی۔ خیریت ڈاکٹر شیلا، کیا آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ اس نے خوش دلی سے پوچھا۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی ان سے اچھی الیک سلیک ہو گئی تھی ڈاکٹر شیلا سے ان کی۔ مہر، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا یوں بے ہوش ہو جانا؟ ڈاکٹر شیلا نے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ کچھ خاص نہیں ڈاکٹر، میں نے صبح ناشتہ نہیں کیا تھا، شاید اس لیے کمزوری ہو گئی ہوگی۔ اس نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ آئی ایم شاکڈ مس مہروش، آپ خود ایک ڈاکٹر ہو کر اپنی حالت سے انجان کیسے رہ سکتی ہیں؟ شیلا کے حیرت کا اظہار کرنے پر وہ چونک کر ان کا منہ تکنے لگی۔ میں کچھ سمجھی نہیں شیلا، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس نے ناسمجھی سے کہا تو ڈاکٹر شیلا نے افسوس سے گہرا سانس بھرا۔ مس مہروش، ہوش کے ناخن لیں، یو آر 2 months pregnant اینڈ یو ڈونٹ نو ہاؤ innocent یو آر۔ ان کے الفاظ تھے یہ دھچکا جو مہر کو لگا۔ آر یو شیور ڈاکٹر؟ مہر کے لیے یقین کرنا مشکل تھا، شادی کی اتنی دیر بعد اللہ کا یہ تحفہ عطا ہوا تھا کہ اس کے احساسات دنگ تھے، اور وہ بھی کب، جب اس کا شوہر یہاں تھا ہی نہیں اس کے پاس، جو اس کے اتنے حسین لمحے میں اس کے ساتھ ہوتا۔ مہر، آر یو آل رائٹ؟ آئی ایم 100% شیور۔ یہ لو خود رپورٹس چیک کر لو۔ اس نے ڈاکٹر شیلا کے ہاتھ سے فوراً رپورٹس پکڑیں اور پڑھیں۔ جہاں حقیقت صاف الفاظ میں جگمگا رہی تھی، وہ ان کا شکریہ ادا کرتے شکستہ قدموں سے باہر نکلی تھی۔ اس کا دل اتنی خوشی کے باوجود خالی پڑ چکا تھا، کیونکہ اس کے اپنے اس کے پاس نہ تھے۔ مگر اب اسے ہمت نہیں ہارنی تھی، بلکہ اپنے بچے کے لیے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا تھا۔ مہروش کے جانے کے بعد داؤد کی دنیا تو جیسے ویران ہو کر رہ گئی۔ بچوں نے خود کو کمرے میں قید کر لیا تھا، جبکہ وہ تنہا مارا مارا پھرتا تھا۔ آج بھی وہ مہر کو ڈھونڈنے کے لیے نکل رہا تھا جب مہر کے گھر والے اندر آ پہنچے۔ وہ انہیں یہاں دیکھ کر حیران ہوا۔ آپ لوگ یہاں؟ اس نے ناسمجھی سے کہا۔ ہم مہر سے ملنے آئے ہیں، بڑے بھیا نے آگے ہوتے کہا تو داؤد کو چپی لگ گئی تھی۔ اس نے ان سب کو اندر بٹھایا۔ خدا را مہر کو بلا دو، میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں، مہر کو بلا دو، میں اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میں نے آج اپنے مفاد کی وجہ سے اپنا بچہ کھو دیا، مجھے ضرور اس کی ہائے لگی ہے، بڑی بھابھی نے روتے ہوئے کہا تو داؤد دنگ رہ گیا۔ مکافات آج اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کیا اس کا بھی مکافات لکھا جا چکا تھا؟ اس نے بھی تو مہر کا دل دکھایا تھا، اس نے دل میں سوچا، اور پھر اس کا دل گہرائیوں میں گرتا چلا گیا۔ کہاں ہے مہر؟ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ بڑے بھیا نے اچنبھے سے پوچھا۔ اور دراصل بات یہ ہے کہ مہر یہاں نہیں ہے، داؤد نے اپنا گلا صاف کرتے کہا۔ کیا مطلب؟ کہاں ہے مہر؟ کہیں گئی ہے؟ انہوں نے یہاں وہاں دیکھتے پوچھا۔ اور تم لوگوں نے گھر بھی بدل لیا، ہمیں ڈھونڈنے میں بھی وقت لگا، چھوٹے بھیا نے کہا۔ نہیں مہر یہاں نہیں، بلکہ مجھ سے ناراض ہو کر کہیں چلی گئی ہے، کہاں پتہ نہیں، میں اسے ہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے پریشانی سے ماتھا مسلتے کہا۔ کیا؟ تینوں بھائی غصے سے کہتے کھڑے ہوئے تھے۔ جی۔ اس نے پشیمانی سے کہا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو داؤد؟ وہ تو تمہارے ساتھ بہت خوش تھی، پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی؟ بتاؤ کہاں ہے ہماری بہن؟ بڑے بھائی نے غصے سے اس کا کالر جکڑتے کہا۔ یہ مت بھولیں کہ وہ آپ سے اپنا ہر تعلق ختم کر چکی تھی، اس لیے آپ کے پاس نہیں آئی۔ اگر وہ میرے یہاں خوش نہیں تھی تو جنت میں اسے آپ نے بھی نہیں رکھا تھا۔ داؤد نے رکھ کر ان پر طنز کیا تو وہ نظریں جھکا کر رہ گئے اور ہاتھ پیچھے ہٹا لیا کہ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ خدا را ہماری بہن کو ڈھونڈو داؤد، اس کا ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں تو وہ کہاں جا سکتی ہے؟ یہ دنیا بہت خراب ہے، کہیں سے کچھ ہو نہ گیا ہو۔ چھوٹے بھائی پریشانی سے بولے تو اس نے فوراً اللہ نہ کرے کہا تھا۔ اس نے ہر جگہ پتہ کر لیا تھا، یہاں تک کہ حمزہ کے گھر بھی نہ ہی رمشا کو پتہ تھا نہ ہی حمزہ کو، پھر وہ کہاں جا سکتی تھی؟ 4 ماہ بیت چکے تھے، داؤد پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ اور ظالم مزاج ہو چکا تھا۔ ہر کوئی اس سے بات کرتے ڈرتا تھا۔ اب جب بھی وہ گھر کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے، بچے خاموشی سے کھا کر اٹھ جاتے۔ ان کا برتاؤ داؤد کے ساتھ سرد ہو چکا تھا، بہت دور ہو چکے تھے وہ داؤد سے، اور داؤد کو اب مہر کی بات سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیوں کہتی تھی کہ بچوں کو وقت دو ورنہ وہ تمہارے بغیر جینا سیکھ جائیں گے، اور اب ایسا ہی ہوا تھا۔ مہر ریان ایان کی تصاویر دیکھ ان کو یاد کرتی رو رہی تھی جب سمارے اندر داخل ہوا۔ او خچہ تم کیوں روتا ہے؟ اگر اتنا یاد کرتا ہے ان کو تو ان سے بات کیوں نہیں کرتا؟ اس نے مہر کے آنسو صاف کرتے کہا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ان مہینوں میں زمار اس کے بہت قریب ہو گیا تھا، اس کی آنکھ میں ایک بھی آنسو برداشت نہیں کرتا تھا وہ۔ کیا کروں، مجبوری ہے،
اگر میرے بس میں ہوتا تو کب کی ان سے مل لیتی، مہر نے اداسی سے کہا۔ تو دیر کس بات کا ہے، اب بات کر لو، فون تو ہے نا تمہارے پاس، چلو جلدی کرو۔ سمارے نے اسے معصومانہ مشورہ دیتے کہا، جس پر وہ ہنس دی۔ پگلے پگلے تم نہیں سمجھو گے۔ وہ اس کے بالوں پر پیار سے ہاتھ پھیرتی کہہ اٹھی۔ جب باہر سے آنے والی آوازوں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، گلمنے اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، جبکہ زمارے اس کے فون کو معنی خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم بات نہیں کر سکتی ماڑا، پر ام تو کر سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں شرارت میں چمکی۔ تم چلے کیوں نہیں جاتی ہماری زندگی سے؟ تمہاری وجہ سے ہمارا منگ ام سے چھن گیا، ہمارے ہوتے ہوئے خان نے تم سے شادی رچایا۔ بتا مجھے، ایسا کیا جادو کیا ہے تم نے ہمارے خان پر جو اسے ہماری محبت نہیں دکھتا؟ یحییٰ کی خالہ زاد گلمنے کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے بولی، جبکہ وہ خاموشی سے منہ پر ہاتھ رکھے آنسو بہا رہی تھی۔ 2 سالوں سے یہی تو ہوتا آ رہا تھا اس کے ساتھ۔ اس کی ساس کو بھی وہ پسند نہ تھی، مگر وہ صرف یحییٰ کی وجہ سے خاموش تھی۔ لیکن جب بھی ان کی بھانجی گلمنے کو کچھ کہتی، وہ منہ بند کیے بس دلچسپی سے تماشا دیکھتی رہتی۔ ایک ہی تو تم نے بچہ دیا ہے خان کو، اور وہ بھی بیمار، جس کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، جو آج ہے کل نہیں۔ وہ پنکاری تھی۔ ایسا مت بولو ہمارے بیٹے کے لیے۔ گلمنے تڑپ اٹھی تھی زمارے کے نام پر۔ کیوں؟ کیوں نہ بولے ہم؟ بتاؤ ہمیں۔ ہم تو چاہتا ہے کہ یہ تمہارا بچہ مر جائے، تاکہ خان تم سے اکتا جائے اور مجھ سے شادی کر لے۔ دیکھنا، زیادہ دیر تک نہیں ٹک پائے گا تم اور زمارے اس دنیا میں، اور نہ ہی تم اس کے گھر میں۔ اس نے اپنی کالی زبان کا زہر اگلتے ہوئے گلمنے کے بال کھینچتے ہوئے کہا، تو اس بد دعا پر گلمنے بلک بلک کر رو دی۔ چٹاخ! مہر جیسے ہی باہر آئی، اس لڑکی کی بات اور اسے گلمنے پر تشدد کرتے دیکھا تو مہر کا اس کھلی بدتمیزی پر دماغ گھوم گیا، اور اس نے لمحے میں وہاں پہنچتے اس کو اپنی طرف گھما کر رکھ کر منہ پر تھپڑ دے مارا کہ اس لڑکی کا گال کے ساتھ ساتھ دماغ تک سنسنا اٹھا۔ تمیز ہے تم میں لڑکی یا نہیں؟ تم ایسے کیسے کسی کو بھی منہ بھر بھر کر بددعائیں دے سکتی ہو؟ کیا ماں باپ نے تمیز نہیں سکھائی تمہیں؟ بجائے اپنا گھر کہیں اور بسانے کے، کسی کی اچھے بسی ہوئی زندگی اجاڑ رہی ہو۔ تف ہے تم پر۔ مہر کے دھاڑنے پر وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ پہلا تھپڑ پڑا تھا اس کے منہ پر، جسے یاد کرتے ہی سے غصہ آیا۔ تمہارا ہمت کیسے ہوا ہمیں تھپڑ مارنے کا؟ وہ تن فن کرتی اس کے قریب آتی بولی۔ ارادہ مہر کے بال پکڑنے کا تھا، ایسے۔ چٹاخ! اس نے بڑے مزے سے ایک اور تھپڑ دے مارا تھا اس لڑکی کے منہ پر، جسے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ تم؟ اس نے غصے سے کچھ بولنا چاہا۔ ہاں میں؟ بولو اب کیا کرو گی؟ مجھے بھی اس کی طرح ہاتھ لگانے کی کوشش کرو گی؟ یہ بھی کر کے دیکھ لو، ہاتھ توڑ کر تمہیں ایک ہاتھ سے محروم نہ کر دیا، پھر کہنا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری زمارے کو وہ سب کہنے کی؟ اگر آئندہ میں نے تمہیں یہاں گلمنے کے قریب پھٹکتے بھی دیکھا تو تمہیں یہاں سے گم کرنے میں تاخیر نہیں کروں گی میں۔ مہر نے اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی یحییٰ اور اس لڑکی کا بھائی یعنی یحییٰ کا کزن اندر آئے تو اس لڑکی نے اونچی اونچی رونا شروع کر دیا۔ لالے لالے، اس لڑکی نے ہم پر ہاتھ اٹھایا، تمہاری بہن پر، اسے زندہ مت چھوڑنا۔ اس لڑکی نے اپنے بھائی بہادر خان سے کہا تو اس کا بھائی غصے سے اپنی بہن کا سرخ چہرہ دیکھنے لگا، اور پھر تن پن کرتا مہر کی طرف گیا، جس کی بیک سائڈ تھی اس کی طرف۔ اے لڑکی، ہمارے گھر کی لڑکی کو ہاتھ لگانے کا انجام جانتی ہو؟ اس نے مہر کے پاس جاتے غرا کر کہا تو مہر نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی اور غصے سے پلٹ دی کہ بہادر خان اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تم؟ ریان اور ایان کی حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ مہر کے جانے کے بعد سے وہ دبلے پتلے ہو کر رہ گئے تھے، نہ کھانے کے ہوش نہ پینے کی، ہلکی ان کی آنکھوں کے گرد ان کے دیر رات جاگنے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ وہ روز بوا سے پوچھتے کہ مہر کب آئے گی، مگر بوا کے پاس کوئی جواب ہوتا تو وہ دیتی نہ۔ بوا ماما کب آئیں گی؟ کیا انہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ ایان نے اداس لہجے میں کہا تو بوا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ ایان نے مہر کے جانے کا سب سے زیادہ اثر لیا تھا۔ اب بھی وہ بخار سے تپ رہا تھا، جبکہ رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ ماما جلد مل جائیں گی ایان، بس تم اللہ سے دعا کرو۔ ریان، جو خود بھی غم زدہ تھا، اپنے بھائی کو دلاسا دیتے ہوئے بولا۔ ابھی وہ دونوں یہی بات کر رہے تھے جب ان کی ٹیب بلنک ہونے لگا۔ دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بھلا اتنی رات کو ان نون نمبر سے کس کا فون تھا؟ ریان نے ویڈیو کال اٹینڈ کی تو سامنے 5 ماہ پہلے والے بچے سے ملاقات یاد آئی۔ تمہیں ہمارا نمبر کہاں سے ملا؟ ریان نے حیرت سے پوچھا، جبکہ ایان نے بھی سر گھسا کر ٹیب میں دیکھنے لگا۔ وہ چھوڑو، تم بتاؤ تم لوگ کیسے ہو؟ زمارے کے مزے سے پوچھنے پر ریان ایان نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہم ٹھیک ہیں، تم کیسے ہو؟ وہ دونوں اکٹھے بولے تو زمارے ہنس دیا۔
تم سب سے زیادہ مزے میں ہے۔ مطلب؟ دونوں نے ناسمجھی سے پوچھا۔ او ماڑا دیکھو، کیا تمہارا مما گھر سے غائب ہو کر کہیں چلا گیا ہے؟ سمارے نے مزے سے کہا تو دونوں پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے۔ ہم مگر تمہیں کیسے پتا؟ ریان نے مشکوک انداز میں کہا۔ ام کو تو ای تو سب پتا ہے۔ تم صاف لفظوں میں بتاؤ گے کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ریان اسے گھر کر بولا تو زمارے منہ بسور کر رہ گیا۔ مطلب یہ کہ ہم جانتا ہے کہ تمہارا مما کدھر ہے۔ اس نے سسپینس سے بھرپور لہجے میں کہا تو وہ دونوں حیرت سے چیخے۔ کیا؟ دونوں کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ یہی ہے نا تمہاری مما؟ زمارے نے ان کو اپنی اور مہر کی تصویر دکھاتے کہا تو وہ دونوں بے تابی سے کھڑے ہوئے۔ کہاں ہے ہماری مما؟ دونوں ایک ساتھ چیخے۔